بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کے سامنے علماء امامیہ کے اقوال کو عصمت انبیاء کے بارے میں بیان کیا ان کی کتابوں سے، اور تمام کے تمام علماء امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں نہ عمدن جان بوجھ کر اور نہ ہی نسیانن خدا کی معصیت نہیں کرتے، خدا کے اوامر کے خلاف نہیں کرتے۔ آیت جو مورد بحث ہے عصا آدم ربہ فغوا، اس میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ یہاں معصیت کون سی معصیت ہے، آیا اس معصیت سے نبی نے گویا کہ گناہ کیا ہے یا ترک اولا کیا ہے۔ لیکن آج ہم انبیاء کی عصمت پر ادلہ کو بیان کریں گے، دلیلوں کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم دلیلوں میں شروع ہوں، امامیہ سے دو مشہور علماء ان کی کتابوں سے ہم عصمت انبیاء پر ان کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ پہلے جو ہم بیان کریں گے وہ سید ابو الحسن شعرانی ہے۔ ان کا مسلک اور ان کا مشرب فلسفہ ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اثبات نبوت میں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر یہ بیان کرتے ہیں عصمت انبیاء اور ائمہ۔ اس طرح سے انہوں نے اس کتاب میں سرخی اور ٹٹر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں اس آیت سے دلالت کرتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے نبی کے امتیوں رسول اللہ میں، اللہ کے بھیجے ہوئے میں، اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر اللہ کا نبی معصیت انجام دیتا ہے، نبوت معصیت انجام دیتی ہے، تو اس میں بھی اسوہ ہوگا، اس میں بھی نمونہ ہوگا۔ گویا کہ خداوند متعال وہ لوگوں کو نبی کی اتباع جائز قرار دے رہا ہے معصیت میں، حالانکہ خداوند متعال کا یہ اسوہ حسنہ قرار دینا نبی کو یہ مطلقاً ہے، یعنی فعل واجب ہو، جائز ہو یا حرام ہو۔ اگر حرام میں بھی اسوہ ہو تو لوگوں کو نبی کی اتباع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا کہ خدا لوگوں کو تشویق کر رہا ہے کہ نبی کی غلط کام میں، معصیت میں بھی پیروی کرو۔ بیان فرماتے ہیں کہ آیات جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں، اور ان کی مثل آیات دلالت کرتی ہیں اس پر کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی گناہ نہیں کرتے، اور سہو و نسیان اور غلط اور اشتباہ ان پر جائز نہیں ہے، وگرنہ ان کا قول اور ان کا فعل حجت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کہ جو پیغمبر کریں گے ان کی پیروی لوگوں پر واجب ہوگی، اور اگر وہ مرتکب ہوں گناہ کے اور لوگوں سے نہ کہیں کہ یہ کام گناہ ہے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جو بھی متدین ہے، یعنی دین کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، دیندار ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا عیسائی، کیونکہ اس کا عمل اگر آپ اچھے طریقے سے دیکھیں تو ان کا عمل اپنے نبی کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ نبی کے عمل کو دیکھنے کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ وہ اپنے نبی کی عصمت کے قائل ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے کہ بھئی نبی بھی گناہ انجام دے سکتا ہے، تو وہ کیسے اس نبی کی، یعنی یہودی اپنے نبی کی پیروی نہ کرتے، عیسائی اپنے نبی کی پیروی نہ کرتے؟ وہ جو پیروی کرتے ہیں اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ جائز ہے، اس نے معصیت خدا کی انجام نہیں دی۔ یہ آیت اللہ سید ابو الحسن شعرانی کی کتاب ہے اثبات نبوت۔ اس کے بعد دوسرے عالم دین کہ جو محمد رضا مظفر ہیں، ان کی کتاب اصول فقہ میں لکھی ہے، اور تمام کے تمام علماء و طلباء ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اصول فقہ۔ انہوں نے اپنی کتاب بدایت المعارف الالہیہ میں
فی شرح عقائد الامامیہ میں اس کے صفحہ نمبر 231 میں یہ تحریر کیا ہے. یہ لکھتے ہیں عقیدتنا فی عصمت الانبیاء، ہمارا عقیدہ عصمت انبیاء کے بارے میں کیا ہے؟ نعتقد ان الانبیاء معصومون قاطبہ، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء سب کے سب، آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبہ تک سب کے سب انبیاء معصوم ہیں، اور اسی طرح سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی معصوم ہیں. دلیل ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں، دلیل علی وجوب العصمت، دلیل کیا ہے عصمت کے وجوب پر؟ کیوں عصمت واجب ہے انبیاء میں؟ اس لیے کہ لو جاز ان یفعل النبی المعصیہ، کہ اگر نبی جو ہے معصیت کو انجام دے سکے، اس کا معصیت کو انجام دینا یہ جائز ہو، یا خطا یا نسیان اس پر جائز ہو، یا ان چیزوں کے قبیل سے اس سے چیز صادر ہونا جائز ہو، تو اس کی اتباع یا واجب ہوگی. اس کے فعل میں جو اسے صادر ہوا ہے اسیاناً، یعنی غلطی کے طور پر، خطا کے طور پر اور گناہ کے طور پر، یا واجب نہیں ہوگی. اور اگر اس کی اتباع واجب ہو تو گویا کہ ہم نے اللہ کی طرف سے گناہ کے فعل کو انجام دینے کو جائز قرار دیا ہے، خدا کی طرف سے چھٹی کے طور پر، رخصت کے طور پر. اور اگر یعنی بلکہ واجب قرار دیا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کی اتباع کو واجب کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، امر ہے، اور امر ظہور وجوب میں رکھتا ہے. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، امر ہے، امر وجوب میں ظہور رکھتا ہے. تو نبی کی اتباع تو واجب ہوئی، اور جب ہم ان پر گناہ کو جائز قرار دیں تو یہ واجب ہوگا ان کی اتباع کرنا. خوب. وہذا آگے لکھتے ہیں کہ باطل بضرورت دین والعقل، عقل اور دین کی ضرورت کے اعتبار سے یہ چیز باطل ہے. انبیاء جو ہیں کبھی بھی معصیت انجام نہیں دیتے. وَإِن لَمْ یعنی انبیاء کی کبھی بھی وہ معصیت انجام نہیں دیتے، اور ان کی اس صورت میں اتباع واجب نہیں ہے. وَإِن لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُهُ، اور اگر فرض دوم اگر ان کی اتباع واجب نہ ہو تو یہ نبوت کی منافات رکھتا ہے. اس لیے منافات رکھتا ہے کہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، وہ وجوب کے ساتھ مقترن ہے. نبی وجوب الطاعہ ہے، نبی کی اطاعت واجب ہے. تو دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ یا تو معصیت میں بھی نبی کی اتباع جائز ہے، تو اس صورت میں یہ ضرورت عقل اور دین کے مخالف ہے، اور یہاں واجب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے تو نبی کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. دونوں صورتوں میں جائز نہیں، صحیح نہیں. جب ایسے ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، وہ کبھی بھی خطا کو انجام نہیں دیتے. تو آپ کس ڈگر پر چل رہے ہیں مولانا؟ آپ کس راہ پر ہیں؟ آپ کن کے عقیدے کو مانتے ہیں؟ کیا آپ ان کے عقیدے کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے تخطیات الانبیاء لکھی، انبیاء کی خطاؤں کو جائز قرار دیا، اور وہ ساری کی ساری یہود و نصارہ کی کتابوں سے اسرائیلیات کو جو اسلام میں داخل کیا گیا اس سے آیا؟ کیا آپ اسرائیلیات پر عمل کرنے والے ہیں؟ اس کے بعد آیت اللہ سید عبداللہ شبر نے اپنی کتاب حق الیقین فی معرفت اصول الدین میں 11 دلیلوں کو ذکر کیا ہے، 11 دلیلوں کو کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اور پہلے وہ بیان کرتے ہیں الدلیل علی وجوب العصمت مضافا الی النقل المتواتر و اجماع الفرقہ المحقہ والطائفہ الحق امور، طائفہ حقہ اور فرقہ محقہ کے اجماع کے ساتھ، اور وہ جو نقل متواتر ہے، ہمارے پاس احادیث متواتر ہیں، وہ یہ دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اجماع ہے فرقہ امامیہ کا کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء خطا سرزد ان سے نہیں ہوتی، وہ خطا انجام نہیں دیتے، معصیت انجام نہیں دیتے. آپ انبیاء کا جو خطا انجام نہ دینا ہے، اور اس پر امامیہ کا عقیدہ ہے، اجماع ہے، کیا آپ اس اجماع سے جدا ہیں؟ اگر آپ اس اجماع سے جدا ہیں تو آپ کس مذہب پر ہیں؟
خیر، پہلی دلیل انہوں نے یہ بیان کی ہے، ہم اس کو بیان کرنے کے بعد بحث کو تمام کریں گے۔ کہتے ہیں کہ انہو لو انتفت الاسما، اگر عصمت ختم ہو جائے نبی میں، لم يحصل الوثوق بالشرائع والاعتماد علیہا، تو وثوق اطمینان شریعت کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا، اعتماد شریعت پر حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب یہ ہم جائز قرار دے رہے ہیں کہ نبی معصیت کر سکتا ہے، تو ہم کیسے نبی کی بات پر اعتماد کریں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے نا ہر بات میں کہ یہاں پہ بھی ممکن ہے نبی جھوٹ کہہ رہا ہو، معصیت کر رہا ہو، غلط کہہ رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو۔ فَإِنَّ الْمُبَلِّغ، کیونکہ مبلغ، اذا جوزنا علیہ الکذب، جب ہم نے اس پر کذب کو جائز قرار دیا اور تمام کے تمام معاصی کو جائز قرار دیا، تو جاز ان یکذب عمدا او نسیانا او یترک شیئا مما اوحی الیہ، اور اگر جب ہم نے نبی پر کذب کو جائز قرار دیا، تمام معاصی گناہوں کو جائز قرار دیا، تو جائز ہے کہ وہ جھوٹ بولے جان بوجھ کر یا بھول کر، یا ایک ایسی چیز کو چھوڑ دے کہ جس کی وحی کی گئی ہے اس کی طرف، تو اس کی بات پر، اس کے اقوال پر اعتماد نہیں رہے گا۔ جب اعتماد نہیں رہے گا، کوئی اس کی بات کو قبول ہی نہیں کرے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا یہ کہ وہ جو ہدف و مقصد ہے اس نبی کے بھیجنے کا، اس کے خلاف ہو جائے گا، اس کے خلاف ہوگا۔ نبی کو کس لیے بھیجا اللہ نے؟ اس لیے کہ لوگ اس کی بات کو مانیں اور یہ لوگ جان لیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ معصیت نہیں کرتا۔ جب یہ معصیت نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا اور یہ سچ بولے گا، تو لوگ کہیں گے اس مسئلے میں بھی یقیناً یہ سچ بول رہا ہے، یقیناً یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ خدا کا کلام ہمیں سنا رہا ہے، یہ خدا کی بات کر رہا ہے۔ لوگ اس پر اعتماد کریں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھ لیا جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی پر ہم کذب کو، تمام گناہوں کو جائز قرار دیں، تو کون کہے گا کہ اس میں بھی سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ لوگ اس کی بات کا اعتماد ہی نہیں کریں گے۔ یہ ان کے علاوہ علماء نے بہت ساری دلیلیں بیان کی ہیں، قرآن سے، نقل متواتر سے، عقلاً و نقلاً۔ آپ کا مشرب کون سا ہے؟ آپ علماء امامیہ سے ہٹ کر ہیں تو بیان کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔